اگر کسی ایسی ہالی ووڈ سائی فائی فلم کا تصور کیا جائے جہاں ماحول اس قدر خوفناک اور جمع دینے والا ہو کہ وہاں کسی بھی انسان کا زندہ رہنا بالکل ناممکن لگتا ہو، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بالکل، ایک ایسی دنیا جہاں زندہ بچنے کے لیے انسانی جسم کی جو بایولوجی ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے اور صرف ٹیکنالوجی ہی آخری سہارا بچے۔ صحیح کہا۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی حیرت انگیز سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے تحقیقی مقالوں، آثار قدیمہ کی حیرت انگیز دریافتوں اور جو پیلیو کلائمیٹ یعنی قدیم آب و ہوا کا ڈیٹا ہے اس کا ایک بڑا مجموعہ موجود ہے۔ اور اس سارے مواد کو جمع کرنے کا مقصد ایک بہت بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، یعنی ابتدائی انسانوں نے ان ناممکن حالات میں خود کو کیسے ڈھالا کہ وسیع کھیتوں تک کا سفر طے کیا۔ یہ کہانی صرف زندہ بچنے کی نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب ہے یہ دماغ اور ایجادات کی کہانی ہے۔ اور یہ سفر واقعی کسی سائی فائی تھرلر سے کم نہیں ہے۔ اس پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیرنجیا یعنی بیرنگ لینڈ برج کا منظر اپنے ذہن میں لانا ہوگا۔ اچھا، جب عام طور پر بیرنگیا کا ذکر ہوتا ہے تو دماغ میں خیال آتا ہے کہ شاید دو زمینوں کے درمیان کوئی چھوٹا سا برفیلا پل یا راستہ ہوگا، ہے نا؟ ہاں، اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت میں یہ فرانس اور جرمنی کو ملا کر بننے والے رقبے سے بھی بڑا ایک مکمل بر اعظم تھا۔ اوہ واو، اتنا بڑا رقبہ! بالکل، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں درجہ حرارت -40 سے لے کر -60 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا تھا۔ سردیوں میں تو دن کی روشنی مشکل سے 4 گھنٹے ملتی تھی۔ ویٹ، -60 ڈگری؟ ایسے ماحول میں جہاں درخت تک نہیں اگ رہے، وہاں زندہ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ ہوائیں اس قدر تیز اور برفیلی تھیں کہ چند منٹوں میں جسم کا خون جما دیں۔ وہاں وسائل بہت محدود تھے اور چاروں طرف بس برف کا راج تھا۔ اگر ہم انسانی جسم کی ساخت کو دیکھیں تو ہمارے پاس بھالوؤں جیسی موٹی کھال تو نہیں ہے، نہ ہی پینگوئنز جیسے پر ہیں، اور نہ ہی والرس جیسی چربی کی ایسی تہ ہے جو اتنی شدید سردی کو روک سکے۔ ہم تو ٹراپیکل جانور ہیں۔ یہی تو وہ پوائنٹ ہے جہاں دماغ چکرانا شروع ہوتا ہے۔ یہاں ڈی این اے تحقیق اور آثار قدیمہ کے شواہد ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آخر اس مشکل ترین ماحول میں انسان زندہ بچا کیسے؟ جینیٹکس کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ انسان تقریباً 25,000 سال پہلے ایشین آبادی سے الگ ہوئے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ فوراً امریکہ کی طرف آگے نہیں بڑھے۔ اچھا، تو وہ کہاں گئے؟ وہ 8,000 سے 10,000 سال تک 10,000 سال تک بیرنگیا کے اس برفیلے دوزخ میں ہی پھنسے رہے۔ سائنس کی زبان میں اسے بیرنگین اسٹینڈ سٹل ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ 10,000 سال تک ایک ہی جگہ پھنسے رہے، آگے کیوں نہیں بڑھے؟ کیونکہ آگے برف کے عظیم طوفانوں اور گلیشیئرز نے راستے مکمل بند کر دیے تھے اور پیچھے دوسری مخالف آبادیوں کا قبضہ تھا۔ ڈیٹا کے مطابق ایک وقت تو ایسا آیا جب اس پوری آبادی میں صرف 1,000 سے 2,000 افراد ہی باقی رہ گئے تھے۔ ویٹ، ایک وقت میں پوری آبادی صرف 1,000 یا 2,000 لوگ رہ گئی تھی؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا جینیٹک باٹل نیک تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ پورے 2 عظیم براعظموں کی آنے والی نسلوں کا انحصار صرف اتنے سے لوگوں پر تھا، یعنی جو شاید کسی چھوٹے سے اسکول کے آڈیٹوریم میں آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ لوگ تو مکمل خاتمے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ہاں، اور اس پریشر کوکر جیسے ماحول میں انہوں نے خود کو بچایا۔ انہوں نے خود کو 3 عظیم ٹیکنالوجیکل ایجادات کے ذریعے بچایا۔ پہلی ایجاد کو ہم تھرمل انجینئرنگ کہہ سکتے ہیں۔ تھرمل انجینئرنگ اس زمانے میں کیسے؟ تحقیق میں ہمیں 40,000 سال پرانی ہڈیوں سے بنی سوئیاں یعنی بون نیڈلز ملی ہیں۔ ایک منٹ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نازک ہڈی کی سوئی سے موٹے جانور کی کھال کو کیسے چھیدا جا سکتا ہے؟ وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ صحیح سوال ہے۔ اصل میں انہوں نے پہلے پتھر کے باریک اوزار جنہیں اولز کہتے ہیں ان سے خال میں سوراخ کیے اور پھر ان ہڈی کی سوئیوں سے جانوروں کے پتھوں یعنی سنیوز کا دھاگا گزار کر انہیں سیا۔ اچھا، تو انہوں نے پراپر سلائی شروع کر دی تھی۔ بالکل، ان لوگوں نے جانوروں کی کھال کو اس ماہرانہ انداز میں کاٹ کر اور سل کر ایسی لیئرز بنائیں جن کا مقابلہ آج کل کے ماڈرن ملٹری گیئر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ انہوں نے کھال کے بالوں کا رخ اندر اور باہر دونوں طرف اس طرح رکھا کہ درمیان میں ہوا کا ایک غلاف بن جائے۔
یہ ہوا کی تہ جسم کی حرارت کو قریب روکتی تھی اور باہر کی نمی کو اندر آنے سے روکتی تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے، یعنی یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کے ایسٹروناٹس خلا کی شدت سے بچنے کے لیے اسپیس سوٹ ڈیزائن کرتے ہیں۔ ہر لیئر کا ایک مخصوص مقصد ہے۔ صحیح تشبیہ دی آپ نے۔ انہوں نے صدیوں تک اپنے جسم کے اندر کسی ایوولوشنری تبدیلی کا انتظار نہیں کیا کہ شاید ان پر لمبے بال نکل آئیں گے، بلکہ اپنا ماحول خود اپنے جسم کے ارد گرد ڈیزائن کر لیا۔ لیکن دیکھیں، اسپیس سوٹ پہن کر بھی انسان ہر وقت کھلے آسمان کے نیچے تو نہیں رہ سکتا ہے نا، ان کو کسی پناہگاہ کی، کسی شیلٹر کی ضرورت تو پڑتی ہوگی۔ یہاں ان کی دوسری بڑی ایجاد سامنے آتی ہے، ان کے گھروں کا تجزیاتی ڈیزائن۔ یوکرین کے مزریچ مقام پر آثار قدیمہ نے ایسے گھروں کے نشان ڈھونڈ نکالے ہیں جو میموت کی ہڈیوں سے بنائے گئے تھے۔ اس کی عمر کا اندازہ 15,000 سے 20,000 سال پرانا لگایا گیا ہے۔ میموت کی ہڈیاں، کیونکہ وہاں درخت تو تھے ہی نہیں، تو انہوں نے برفانی ہاتھی کو ہی کنسٹرکشن مٹیریل بنا لیا۔ جی ہاں، تصور کریں ایک ہی گھر میں 95 یعنی 95 میموت کی ہڈیاں استعمال ہوئیں، لیکن انہوں نے ان ہڈیوں کو ایسی ڈھیر نہیں کر دیا، بلکہ میموت کی کھوپڑیوں اور جبڑوں کو ایک خاص قسم کے انٹرلاکنگ فریم ورک میں جوڑا، بالکل پزل کے پیسز کی طرح، تاکہ ہوا کے تیز تھپڑوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ بالکل۔ پھر ان کے فرش زمین میں 50 سے 80 سینٹی میٹر گہرے کھودے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین کے اندر کی حرارت باہر کی سردی کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ اور ان کے دروازے کیسے تھے؟ کیونکہ اگر ہوا اتنی تیز تھی تو دروازہ کھلتے ہی سب کچھ برف ہو جاتا ہوگا۔ یہی تو کمال ہے، ان کے دروازوں کو سیدھا رکھنے کے بجائے کروڈ ٹنلز یعنی گھماؤدار سرنگوں کی شکل دی گئی تھی۔ میں سمجھ رہی ہوں، اگر دروازہ سیدھا ہوگا تو دروازہ کھلتے ہی برف کی پوری آندھی اندر آ جائے گی اور گھر کی ساری حرارت 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی، کروڈ ٹنل کی وجہ سے ہوا کا راستہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایروڈائنامکس اور جیو تھرمل انجینئرنگ کا استعمال لگ رہا ہے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس قدر شدید سردی میں زندہ رہنے اور جسم کا انجن چلانے کے لیے بہت زیادہ فیول چاہیے ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، روزانہ شاید 4,000 سے 6,000 کیلوریز کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ اوپر سے برفانی طوفان ہے، سردی ہے، اور جلانے کے لیے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک موجود نہیں ہے، تو انہوں نے آگ کیسے جلائی، کھانا کیسے پکایا؟ یہیں ان کی تیسری ایجاد یعنی توانائی کا انتظام، جسے ہم انرجی مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں، اس کا کمال نظر آتا ہے۔ جب لکڑی نہیں تھی تو انہوں نے آگ جلانے کا ایک بالکل نیا طریقہ ایجاد کیا۔ کیسا طریقہ؟ ابتدائی انسانوں نے پتھر کے پیالے نما لیمپوں میں میمت کی چربی جلانا شروع کی۔ وہ برف کے نیچے سے خشک کائی یعنی موس نکالتے، اسے بتی کے طور پر استعمال کرتے اور جانوروں کی چربی اور ان کے خشک فضلے کو ایندھن کے طور پر جلاتے۔ چربی جلانے کا آئیڈیا تو بہت سمارٹ ہے۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ چربی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لکڑی کی طرف فوراً جل کر راکھ نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے۔ پتھر کی یہ لیمپ 24 گھنٹے تک مسلسل روشنی اور حرارت دیتے تھے۔ ان لیمپوں نے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ صرف حرارت کے حوالے سے؟ نہیں، صرف سردی سے بچنے کے لیے نہیں۔ جب دن مشکل سے 4 گھنٹے کا تھا اور رات بہت لمبی ہوتی تھی، تو اس روشنی کے ارد گرد بیٹھ کر انہوں نے اوزار بنانے اور معلومات ایک دوسرے کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سوچیں ذرا اس منظر کو، باہر -60 ڈگری کی برفیلی موت ناچ رہی ہے اور اندر میمت کی ہڈیوں کے گھر میں اس فیٹ لیمپ کی روشنی کے آگے بیٹھ کر کچھ لوگ سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں اور کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ منظر واقعی ان کی قابلیت کا ثبوت ہے۔ واقعی ان لوگوں نے وقت اور ماحول دونوں کو قابو کر لیا تھا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بہت دلچسپ ہے۔ ایک شخص کی زندگی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے نا، تو یہ سب ایجادات کسی ایک نے اکیلے تو نہیں کی ہوں گی۔ یہی پوائنٹ اس پورے سفر کی بنیاد ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ان ایجادات کی اصل وجہ انسان کی کیومولیٹو کلچر یعنی اجتماعی ثقافت تھی۔ یہ معلومات کسی ایک شخص کے دماغ میں اچانک نہیں آئیں، یعنی جنریشن بائی جنریشن نالج ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ بالکل، ہر آنے والی نسل نے اپنی پچھلی نسل کے تجربات، ان کی غلطیوں اور ایجادات کی معلومات کو جمع کیا۔ ایک جنریشن نے آگ جلانا سیکھی، اگلی نے اس میں چربی استعمال کرنا سیکھا، اس سے اگلی نے اس چربی سے لیمپ بنایا۔ یہ تو بالکل سٹیپ بائی سٹیپ پروگرس ہے۔ ہاں، ایک استاد نے اپنے شاگرد کو سکھایا
کہ برف پر جانوروں کے قدموں کے نشان کیسے پڑنے ہیں یا کھال کو کب اور کیسے کاٹنا ہے۔ کسی دوسرے جانور میں یہ چیز اس لیول پر نہیں دیکھی گئی۔ اگر ایک بھالو کچھ نیا سیکھتا ہے تو وہ معلومات عام طور پر اس کے ساتھ ہی مر جاتی ہے، لیکن انسان نے اپنے علم کو جمع کیا۔ تو اس پریشر کوکر میں 10,000 سال گزرنے کے بعد اپنی اجتماعی ثقافت اور ان عظیم ایجادات سے لیس ہو کر جب یہ لوگ آگے بڑھے تو ان کا سامنا کس چیز سے ہوا؟ کیونکہ یہیں سے، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو دی گریٹ مائگریشن یعنی عظیم ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، اور میرے خیال سے دی کلووس انگما یعنی کلووس کا معمہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جب وقت گزرا اور آب و ہوا تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی تو پگھلتی ہوئی برف نے آگے بڑھنے کے راستے کھول دیے۔ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت 2 بنیادی راستے سامنے آئے۔ کون کون سے راستے؟ ایک تو خشک زمین کے درمیان سے بننے والا راستہ تھا جسے آئس فری کوریڈور کہتے ہیں، اور دوسرا پیسیفک کوسٹ کا راستہ تھا جسے کیلپ ہائی وے کہتے ہیں۔ بحر احاہل کے کنارے کنارے کیلپ فارسٹ یعنی سمندری گھاس کے جنگل تھے، جہاں مچھلیاں اور سمندری جانور کثرت سے تھے۔ تو انہوں نے ان راستوں کا فائدہ اٹھایا ہوگا؟ بالکل، ان لوگوں نے اس راستے کا فائدہ اٹھایا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 2000 سے 3000 سال کے قلیل عرصے میں انسانوں نے 13,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، اور دونوں امریکی براعظموں پر پھیل گئے۔ ویٹ، 13,000 کلومیٹر؟ یہ رفتار کسی کے لیے بھی دنگ کر دینے والی ہے۔ کسی بھی عام بڑے جانور کو اتنے وسیع رقبے پر پھیلنے میں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ ہاں، اور ان کے پھیلنے کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں، جیسے چلی کے مونٹے ویردے مقام پر 14,500 سال پرانے اور اوریگون کی پیزلی کیوز میں 13,500 سال پرانے نشان ملے ہیں۔ اور اسی دوران ہمیں ان کے ایجاد کردہ کلووس پوائنٹس کا ذکر ملتا ہے۔ سر چشمے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 13,400 سے لے کر 13,200 سال پرانے تھے۔ جی، اور یہ صرف پتھر کو تراش کر بنائے گئے عام سے نیزے نہیں تھے۔ ان کی انجینئرنگ اپنے آپ میں عجیب تھی۔ ان کی بیس میں خصوصی فلوٹس یا نالیاں بنی ہوتی تھیں۔ نالیاں؟ وہ کس لیے؟ وہ نالیاں اس لیے بنائی گئی تھیں تاکہ اس پتھر کے پھال کو لکڑی کے ڈنڈے یعنی شافٹ کے ساتھ بہت مضبوطی سے باندھا جا سکے، اور یہ صدیوں تک امریکہ میں سب سے بہترین ہتھیار رہا۔ اسے ایک اور ایجاد اٹلٹل یعنی سپیر تھروئر کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، ایک منٹ، یہ اٹلٹل کس طرح کام کرتا تھا؟ اس کا میکانزم کیا تھا؟ ایٹلٹ کو آپ ایک لیمین یا ہاتھ کی ایکسٹینشن سمجھ لیجئے۔ جب انسان سیدھا ہاتھ سے نیزہ پھینکتا ہے تو اس کی رفتار اور طاقت ظاہر محدود ہوتی ہے، لیکن ایٹلٹ ایک ایسی لکڑی ہوتی تھی جس کے سرائے پر نیزہ پھنسا کر پھینکا جاتا تھا۔ تو اس سے رینج بڑھ جاتی تھی؟ رینج اور فورس دونوں۔ اس سے پھینکنے والے کے بازو کی لمبائی اور فورس کئی گنا بڑھ جاتی، بالکل کسی چابک یعنی وپ کی طرح۔ اس کی وجہ سے نیزہ اتنی شدید طاقت اور رفتار سے نکلتا کہ وہ ایک عظیم میمت کی موٹی کھال کو چیر کر سیدھا اس کے دل تک پہنچ سکتا تھا۔ مائی گاڈ، اتنی طاقت! کیا اس کے شواہد ملے ہیں؟ ہاں، مہافی کیشے نام کی ایک آثار قدیمہ کی سائٹ سے ہمیں 83 کلووس ٹولز ملے ہیں۔ جب ان اوزاروں پر بائیو کیمیکل انالیسس کیا گیا تو ان پر اونٹ اور گھوڑے کے پروٹین کے اثرات ملے، یعنی یہ تھیٹ شکار کا دور تھا۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک پرانی ڈیبیٹ یاد آ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بہت مشہور تھیوری آئی تھی، سولوٹرین ہائپوتھیسس، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ شاید یہ شکار کی ٹیکنالوجی اور یہ لوگ یورپ سے اٹلانٹک سمندر پار کر کے آئے تھے۔ کیا ان سورسز میں اس تھیوری کا کوئی ذکر ہے؟ سرچشموں نے اس پرانی تھیوری کو جینیٹکس کی مدد سے بالکل رد کر دیا ہے۔ اچھا، مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے؟ بالکل۔ ڈی این اے میپنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکی براعظموں پر آنے والے یہ پہلے لوگ کسی بھی طرح یورپ سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا جینیاتی تعلق بالکل واضح طور پر ایشیا اور اسی برنجین آبادی سے تھا جو وہاں برف میں 10,000 سال تک پھنسی رہی تھی۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ وہ ایشیا سے آئے تھے، لیکن اب آتی ہے کہانی میں سب سے بڑی ٹویسٹ۔ ڈیکیڈز تک آثار قدیمہ میں کتابوں کے اندر یہی پڑھایا گیا کہ کلووس کلچر ہی سب سے پہلا تھا جو لگ بھگ 13,000 سال پہلے آیا۔ ہاں، اسے کلووس فرسٹ نظریہ کہا جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر اچانک نیو میکسیکو کے وائٹ سینڈز نیشنل پارک میں ایک ایسی دریافت ہو گئی جس نے اس کلووس فرسٹ نظریے کی بنیادوں کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ وہاں سے انسانوں کے 21,000 سے 23,000 سال پرانے قدموں کے نشان مل گئے۔
یہ دریافت واقعی آثار قدیمہ کی دنیا میں ایک بھونچال لے آئی تھی۔ مجھے ذرا یہ سمجھنے دیں، مطلب ایک نشان مٹی پر پڑتا ہے، ہوا آتی ہے، مٹی اڑتی ہے اور نشان غائب ہو جاتا ہے۔ آخر 23,000 سال تک یہ نشان زندہ کیسے رہے اور ہمیں اتنا یقین کیسے ہے کہ ان کی ڈیٹ ٹھیک ہے؟ کیا کتنی دہائیوں سے سائنٹسٹ بالکل اندھیرے میں تھے؟ یہ بہت لازمی سوال ہے۔ وائٹ سینڈز کے قدموں کے نشان کیسے بچے؟ اس کی اصل وجہ وہاں کی جیولوجی ہے۔ وہ قدم ایک جھیل کے کنارے کی نرم مٹی پر پڑے، پھر ان قدموں کے اوپر اچانک پانی آیا جس نے غار اور آبی پودوں کے بیجوں کی ایک تہہ ان کے اوپر بچھا دی۔ اس طرح وہ نشان قید ہو گئے۔ اچھا، اور ان کی عمر کا کیسے پتا چلا؟ سائنسدانوں نے ان قدموں کے اوپر اور نیچے والی بیجوں کی لیئرز کی کاربن ڈیٹنگ کی، جس سے وہ واضح طور پر 21,000 سے 23,000 سال پرانے ثابت ہوئے۔ اور جہاں تک اندھیرے میں ہونے کی بات ہے، تو اصل میں سائنس کا کام ہی نئے شواہد کے ساتھ خود کو تبدیل کرنا اور بہتر بنانا ہے۔ صحیح، پرانا نظریہ صرف موجودہ شواہد تک محدود تھا۔ بالکل۔ نئی دریافت سے سمجھ آیا کہ شاید ہجرت کی صرف ایک لہر نہیں تھی، بلکہ کئی لہریں آئی تھیں۔ ابتدائی لوگوں نے شاید اسی کیلپ ہائی وے والے راستے کا استعمال کیا جو انہیں برفیلی رکاوٹوں کے درمیان سے بہت پہلے ہی جنوب کی طرف لے گیا تھا۔ یعنی سائنس کا سفر بھی انہی ابتدائی انسانوں کی طرح ہے جو نئے ڈیٹا اور نئی معلومات کے آتے ہی اپنا راستہ اور سمجھ دونوں بہتر بنا لیتے تھے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ چلیے اب اس پوائنٹ پر آتے ہیں جب انسان دونوں امریکی بر اعظموں میں قدم جما چکا تھا، ٹھیک ٹھاک شکار چل رہا تھا، لیکن قدرت ہمیشہ ایک آخری امتحان لیتی ہے۔ ہاں، اور وہ امتحان ایک اچانک ماحولیاتی جھٹکا تھا جسے ہم دی کلائمیٹ شاک کہہ سکتے ہیں۔ یہاں جیولوجسٹ رسل گرہم کی ریسرچ اس جائزے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو اس کلائمیٹ شاک میں ہوا کیا تھا؟ پلیسٹوسین دور، جو کہ لمبی سردی اور میگافونا یعنی بڑے جانوروں کا زمانہ تھا، ختم ہونے لگا اور ہولوسین دور کا آغاز ہوا۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ آب و ہوا کی تبدیلی صدیوں پر محیط تھی، لیکن گرہم کی ریسرچ سے جو ڈیٹا نکلا وہ واقعی ڈراونا تھا۔ ڈراونا کس سینس میں؟ حیرت انگیز طور پر یہ ماحولیاتی تبدیلی اس قدر تیز تھی کہ تقریباً 40 سال کے قلیل عرصے میں، یعنی ایک عام انسان کی زندگی کے اندر، آب و ہوا اور پورا ایکو سسٹم بدل گیا۔ ویٹ، صرف 40 سال؟ ایک عام سی انسان کی آدھی زندگی میں پوری آب و ہوا تبدیل ہو گئی۔ اس جھٹکے کی وجہ سے لینڈسکیپ میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ پلیسٹوسین دور کے وسیع کھلے میدان، جہاں برفانی گھاس اگتی تھی اور جہاں میمت آسانی سے سفر کرتے تھے اور چرتے تھے، وہ اچانک تیزی سے پگھلنے والی برف کی وجہ سے جھیلوں، دلدلوں اور گھنے جنگلات میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ تو ان بڑے جانوروں کا کیا ہوا؟ جب زمین بدلی تو ان بڑے جانوروں کی خوراک ختم ہو گئی اور ان کی آبادیاں بکھرنا شروع ہو گئیں۔ گرہم کی تحقیق اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان بڑے جانوروں کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ انسان کا شکار نہیں تھا، بلکہ یہ شدید اور تیزی سے بدلتا ماحول تھا۔ انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت بہترین تمثیل دی ہے۔ کیسی تمثیل؟ انہوں نے پلائسٹوسین دور کو ایک عظیم وال مارٹ سے تشبیہ دی ہے۔ ہاں، وال مارٹ، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف جانور، خوراک اور وسائل کی بے پناہ فراوانی ہے۔ آپ جہاں ہاتھ ڈالیں کھانا ہی کھانا ہے۔ بالکل، لوگ جہاں چاہتے بڑے جانوروں کا شکار کر لیتے۔ لیکن پھر 40 سال بعد اچانک وہ والمارٹ بند ہو گیا اور اب یہ دنیا ایک چھوٹی سی کارنر سٹور میں تبدیل ہو گئی۔ نیا ہولوسین دور گرم اور زیادہ مستحکم ضرور تھا، لیکن اب وہاں وسائل بکھرے ہوئے تھے، یعنی وسائل کم اور محدود ہو گئے تھے۔ ہاں، گھنے جنگلوں کی وجہ سے شکار چھوٹا ہو گیا تھا، جیسے ہرن اور خرگوش۔ اب وہاں پہلے جیسی ورائٹی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دادا دادی کی جو معلومات میمتھ کے شکار کے حوالے سے تھیں کہ انہیں برف میں کیسے گھیرنا ہے یا ان کی کھال کیسے اتارنی ہے، وہ پوتوں کے کسی کام نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ میمتھس تو اب بچے ہی نہیں تھے۔ صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ ان کے پرانے اوزار بھی اس بدلتے ماحول کے لیے بیکار ہو چکے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی فلیکسیبلٹی یعنی لچک ہے۔ انہوں نے جلدی ہی محسوس کر لیا ہوگا کہ اس کارنر سٹور پر محدود سودا لینے سے کام نہیں چلے گا، اور یہیں پر انسان نے زندہ رہنے کی ایک اور عظیم ایجاد کی جو اس تحقیق کا آخری اور بہت اہم حصہ ہے، زراعت، یعنی شکار سے کاشتکاری تک کا سفر۔
جسے دی میز ریولوشن یا مکئی کا انقلاب بھی کہا جا سکتا ہے۔ زراعت کی یہ کہانی میکسیکو کے بالساس ریور ویلی سے شروع ہوتی ہے، تقریباً 9000 سال پہلے۔ وہاں انسانوں نے ایک جنگلی گھاس کو دیکھا جسے ٹیوسنتے کہتے ہیں۔ ٹیوسنتے، یہ کوئی عام گھاس تھی یا اس میں کچھ خاص تھا؟ دکھنے میں تو یہ بالکل عام سی گھاس تھی، جس کے دانے بہت چھوٹے تھے اور ان کے ارد گرد ایک سخت خول ہوتا تھا جسے چبانا اور ہضم کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن ابتدائی کسانوں نے اپنی سمجھ بوجھ سے اس کی سلیکٹیو بریڈنگ شروع کی۔ تو انہوں نے اس بیکار سی گھاس کو ایک بڑی فصل میں کیسے تبدیل کیا؟ انہوں نے ہر سال کھیت میں غور سے دیکھا اور ایسی گھاس کو چنا جس میں قدرتی طور پر کوئی ایسی میوٹیشن ہوئی ہو جس سے اس کے دانے کچھ نرم ہوں یا پھلی تھوڑی بڑی ہو۔ وہ صرف انہی مخصوص دانوں کو جمع کرتے اور اگلے سال اگاتے۔ اچھا، یعنی وہ سب سے بہترین حصہ چنتے گئے۔ بالکل، نسلاً بعد نسل چنتے چنتے انہوں نے اس پودے کے ڈی این اے کو دھول کے برابر دانوں سے نکال کر اتنا تبدیل کر دیا کہ وہ آخرکار بڑے دانوں والے بھٹے یعنی کابز میں تبدیل ہو گئی اور اس کا ایک مضبوط مرکزی تنا بن گیا۔ یہ پریکٹیکلی ان کی پہلی جینیٹک انجینئرنگ تھی۔ ایک گھاس سے مکئی کا پورا بھٹا بنا دیا، یہ واقعی انبلیویبل ہے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکی ہے نا۔ جب یہ مکئی تقریباً 4000 سال پہلے تک پوری امریکی ریاستوں میں پھیل گئی تو انہوں نے صرف اکیلے مکئی اگنے پر انحصار نہیں کیا، انہوں نے ایک مکمل نظام ایجاد کیا جسے ملپا سسٹم کہتے ہیں۔ یہ اس پورے جائزے میں میری فیورٹ بات ہے۔ ملپا سسٹم واقعی بہت کمال کا نظام ہے۔ اس سسٹم میں انہوں نے مکئی، پھلیاں یعنی بینز اور کدو یعنی اسکواش کو ایک ساتھ ایک ہی کھیت میں اگایا، اور یہ کسی میجک کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک کی خوبی دوسرے کی کمی پوری کر رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس سسٹم کی کامیابی کے پیچھے گیلی منطق اور بوٹنی کا کمال ہے۔ جب ان تینوں کو ایک ساتھ اگایا جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مکئی کا تنا تیزی سے لمبا ہوتا ہے جس پر پھلیاں سہارا لے کر اوپر چڑھتی ہیں تو انہیں دھوپ ملتی ہے۔ اور پھلیاں بدلے میں کیا کرتی ہیں؟ پھلیاں ایک ایسا کام کرتی ہیں جو مکئی نہیں کر سکتی۔ وہ ہوا سے نائٹروجن کھینچ کر اپنی جڑوں کے ذریعے زمین میں شامل کرتی ہیں، جو مکئی کی گروتھ کے لیے سب سے ضروری فرٹیلائزر ہے۔ اور تیسرا پارٹنر کدو اپنے چوڑے اور بڑے پتوں سے زمین کو ڈھانپ لیتا ہے، جس سے دھوپ ڈائریکٹ مٹی پر نہیں پڑتی، نمی برقرار رہتی ہے اور فضول جڑی بوٹیوں کو اگنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ تو بالکل کسی اوپن سورس سافٹ ویئر پروجیکٹ کی طرح ہے، جہاں ہزاروں پروگرامرز الگ الگ لائنز آف کوڈ لکھ کر ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جہاں کوئی ایرر نہیں ہوتا اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مکئی سٹرکچر دے رہی ہے، بینز فرٹیلائزر یعنی فیول دے رہی ہیں، اور اسکواش ڈیفنس کا کام کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ ایسا زبردست ٹیم ورک جو کسی لیبارٹری میں نہیں بلکہ کھیت میں ہزاروں سال پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اور اس جائزے کے شواہد بتاتے ہیں کہ جب 14ویں سے 19ویں صدی کے درمیان لٹل آئس ایج آئی اور شدید خشک سالی ہوئی تو بھی اس سسٹم نے نہ صرف ان لوگوں کو زندہ رکھا بلکہ نئی مکئی کی اقسام پیدا ہوئیں جو کم پانی میں بھی زندہ رہ سکتی تھیں۔ کیا بات ہے! اور اسی جگہ پر یہ جائزہ ہمیں اپنے آگے ایک اہم آئینہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی جدید زراعت جو ایک ہی فصل اگانے پر اور کیمیکل فرٹیلائزرز پر انحصار کرتی ہے، آب و ہوا کی تبدیلی کے سامنے بہت کمزور ثابت ہو رہی ہے۔ قدیم لوگوں نے سکھایا کہ ماحول سے زور آزمائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی ردم کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ان کا مل پاس سسٹم اور ان کی لچک آج کے ماحولیاتی چیلنجز کے لیے بڑا سبق ہے۔ واقعی میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ان سارے تحقیقی اور آثار قدیمہ کے شواہد کا سفر ایک جگہ رکھ کر دیکھیں تو بات شروع ہوتی ہے -60 ڈگری کی جان لیوا سردی سے، جہاں انسان بغیر درختوں کے اور بغیر آگ کے آسان سہولیت کے پھنسا تھا۔ انہوں نے بون نیڈل سے ملٹری گریڈ کپڑے سیے اور ہاتھی کی ہڈیوں اور چربی کی مدد سے وہ قزاق گزاری۔ بالکل۔ پھر وہاں سے نکل کر چند ہزار سالوں میں آئس فری کوریڈورز اور کیلپ ہائی ویز کے ذریعے دنیا پھیلان لی، اٹلانٹل جیسی ٹیکنالوجی ایجاد کی، اور آخر کار جب 40 سال کے شدید آب و ہوا کے جھٹکے نے سارے بڑے شکار ختم کر دیے تو ہار مان کر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے ایک معمولی گھاس کے بیج کو موڈیفائی کر کے
پورے کانٹیننٹس پر مکئی کے وسیع کھیت اگا دیے۔ یہ سفر کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ صرف اور صرف زندہ بچنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اپنی عقل اور کیومیولیٹو کلچر کی جیت کی کہانی ہے۔ جو بات سب سے زیادہ گہرائی میں اترتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب ابتدائی انسانوں نے اپنے دماغ اور ایک دوسرے کے تجربات پر بھروسہ کر کے کیا۔ اگر وہ اپنی معلومات آنے والی نسلوں کو نہ دیتے تو شاید وہ وہیں برنگیا کی برف میں ہی ختم ہو جاتے۔ ان کی اصل طاقت پتھر کے اوزار یا مکئی کا بیج نہیں تھی، بلکہ ان کا آپس کا رابطہ اور علم کا سلسلہ تھا۔ یہ جائزہ یہاں ختم تو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی واضح اور تھوڑا سا پریشان کرنے والا خیال چھوڑ جاتا ہے۔ ابتدائی انسانوں نے برف کے عظیم طوفان، میگافونا کے خاتمے اور آب و ہوا کے اس اچانک 40 سال والے جھٹکے کو اپنی اسی اجتماعی ثقافت اور علم شیئر کرنے کے جذبے سے شکست دی۔ آج ہزاروں سال بعد ایک بار پھر سے دنیا کو آب و ہوا کی تبدیلی یعنی کلائمیٹ شاک کا سامنا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، پھر سے نئے چیلنجز سامنے ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ بڑے سکیل پر ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آج ہمارا ہتھیار کوئی پتھر کا نیزہ، بون نیڈل یا میمتھ فیٹ لیمپ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ اور گلوبلی کنیکٹڈ نیٹ ورک کی شکل میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کیومولیٹو کلچر موجود ہے۔ یہ پوائنٹ بہت ڈیپ ہے۔ تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری یہ عظیم ڈیجیٹل ثقافت، جس میں دنیا بھر کی معلومات جمع ہے، آنے والے ماحولیاتی جھٹکوں اور تبدیلیوں میں ہمیں اتنی ہی بچات دے پائے گی جتنی اس پرانے دور میں چھوٹی سی ہڈی کی سوئی اور چربی کے لیمپ نے ان ہزار ابتدائی انسانوں کو دی تھی؟ کیا ہم اپنے دور کی گھاس کو چن کر نیا راستہ نکال پائیں گے؟ انہی سوالوں کے ساتھ ہم آج کا جائزہ یہی مکمل کرتے ہیں۔ اگلی بار ایک نئے اور حیران کن موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ مطلب ذرا تصور کریں، یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ مکان کا کرایہ یا روزمرہ کا سودا صرف چاکلیٹ کے بیجوں سے ادا کیا جا رہا ہو۔ ہاں بالکل، آج کے دور میں تو یہ سن کر ہی عجیب لگتا ہے نا؟ یا یہ منظر ذہن میں لائیں کہ کسی پرانے قابل احترام رہنما کے مجسمے کو محض اس لیے توڑ دیا جائے تاکہ اس کے ملبے کو تراش کر موجودہ حکمران کا چہرہ بنایا جا سکے، جو کہ ظاہر ایک بہت بڑا سیاسی پیغام تھا۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہری اور تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسے خطے اور دور کا جائزہ لے رہے ہیں جس کی داستانیں بے وقت شاندار بھی ہیں اور سچ کہوں تو تھوڑی ہولناک بھی ہیں۔ جی، ہم قدیم میسو امریکن تہذیبوں کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر مایا اور اولمک تہذیبوں کی۔ وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ان قدیم لوگوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیسے کیا، اپنی پیچیدہ تاریخ کو پتھروں پر کیسے محفوظ کیا، اور کائنات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کس حد تک گئے، جس میں انسانی قربانی کے وہ حیرت انگیز حقائق بھی شامل ہیں جو جدید دنیا کو واقعی دنگ کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس زبردست تاریخی سفر میں میرے ساتھ ہماری ماہر موجود ہیں۔ خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو تاریخ، سائنس اور انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی انوکھا امتزاج ہے۔ جب ہم ان تہذیبوں کی گہرائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف جنگلوں میں اہرام بنانے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ کائنات کو سمجھنے والے انتہائی پیچیدہ مفکر تھے، اور ان کے فیصلوں کے پیچھے جو وجوہات تھی نا، وہ آج بھی ہمارے لیے بہت سے سبق رکھتی ہیں۔ 100% درست بات ہے۔ اور چلیں اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کی بنیاد پڑی، مطلب مایا تہذیب کے عروج سے بھی صدیوں پہلے، یعنی تقریباً 1400 سے 400 قبل مسیح کے درمیان۔ جی ہاں، جب اولمک تہذیب اپنے عروج پر تھی، سان لورینزو اور لا وینٹا کے مقامات سے ماہرین آثار قدیمہ کو دیوا ہیکل پتھر کے سر ملے ہیں جنہوں نے واقعی دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ اور ان کا وزن کوئی معمولی نہیں تھا، کئی ٹن وزنی، بعض تو 20 ٹن تک کے تھے۔ 20 ٹن! واہ! اور ان پر انتہائی تفصیلی چہرے تراشے گئے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ ان کے اہم حکمرانوں کے پورٹریٹ تھے۔ لیکن جب میں ان کی تفصیلات پڑھ رہا تھا تو ایک چیز نے مجھے چکر کر رکھ دیا۔ وہ تخت والی بات نا؟ ہاں، ان میں سے کئی سر نئے پتھروں سے نہیں تراشے گئے تھے، بلکہ جو پرانے اور مر جانے والے حکمران تھے ان کے تختوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ ان سروں کے اطراف کا چپٹاپن اسی ریسائکلنگ کا نتیجہ ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ عمل تھا۔
مطلب یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی پرانے صدر کی صدارتی کرسی کو جس پر وہ بیٹھ کر فیصلے کرتا تھا توڑ کر نئے صدر کا مجسمہ بنا دیا جائے۔ بالکل۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف آباء و اجداد کی تعظیم تھی تو کیا پرانے حکمران کے تخت کو مٹا دینے سے اس کی اپنی پہچان اور وراثت ختم نہیں ہو جاتی تھی؟ دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عمل محض کوئی فنکارانہ انتخاب نہیں تھا یا صرف تعظیم کا معاملہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری سماجی اور سیاسی حقیقت تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اولمپک معاشرے میں ایک تخت محض بیٹھنے کی جگہ نہیں تھا، بلکہ وہ طاقت، اختیار اور دیوتاؤں سے رابطے کی علامت تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے تختوں کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے تو یہ دراصل وسائل کی شدت کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اوہ، یعنی ان کے پاس پتھر لانے کے وسائل ختم ہو گئے تھے۔ بالکل، یہ ایک تہذیب کے سماجی اور سیاسی زوال کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم سان لورنزو کے آخری دور کی بات کریں تو نئے حکمرانوں کے پاس اتنی طاقت، مزدور یا وسائل نہیں رہے تھے کہ وہ دور دراز کے آتش فشاں پہاڑوں سے نئے اور بھاری بھرکم بسالٹ پتھر منگوا سکیں۔ تو جو لاجسٹکس کا نظام تھا جو ان بھاری پتھروں کو جنگلوں اور دریاؤں کے راستے شہر تک لاتا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا؟ جی ہاں، وہ نظام بکھر چکا تھا۔ تو اب جب آپ کے پاس نئے وسائل لانے کی طاقت نہ ہو لیکن آپ کو عوام پر اپنا رعب بھی قائم رکھنا ہو تو آپ کیا کریں گی؟ کچھ تو جگاڑ لگانا پڑے گا طاقت دکھانے کے لیے۔ بالکل، تو انہوں نے طاقت کے اس ڈرامائی اظہار کے لیے پرانے تختوں کا سہارا لیا۔ یہ ایک زبردست سیاسی چال تھی۔ صحیح۔ تخت کو چہرے میں بدل کر نیا حکمران دراصل عوام کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ پرانے حکمرانوں کی تمام تر کائناتی اور سیاسی طاقت اب براہ راست اس کے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے، یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ بالکل، یہ ایک طرف اپنے آباء و اجداد کی طاقت کو اپنے اندر سمونے کا طریقہ تھا اور دوسری طرف ایک زوال پذیر معیشت کی تلخ حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش بھی۔ یہ تو سیاست اور بقا کا ایک زبردست کھیل تھا۔ گویا وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ اب بھی ان کے پاس ہے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے ہی آباء و اجداد کی نشانیاں مٹانی پڑیں۔ اور یہی اولمک تہذیب کی وہ بنیاد تھی جس نے طاقت کے اس ڈرامائی اظہار کی روایت ڈالی۔ ہاں، لیکن اولمک نے بنیاد تو رکھ دی، مگر ان کے بعد آنے والی تہذیبوں، خاص طور پر مایا نے اس طاقت کو لفظی معنوں میں آسمانوں تک پہنچا دیا۔ جی بالکل۔ مطلب انہوں نے ایک ایسا بے مثال شہری ڈھانچہ کھڑا کیا جو آج بھی عقل دنگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اولمک کو اکثر میسو امریکہ کی مادر تہذیب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو سماجی اور معماری کی بنیادیں فراہم کی مایا تہذیب کے کلاسک دور میں، یعنی جو 250 سے 900 عیسوی کے درمیان کا دور ہے، ہم ان بنیادوں پر عظیم الشان شہر تعمیر ہوتے دیکھتے ہیں۔ ہاں، جیسے ٹکال، کوپان اور پالنکو۔ بالکل، یہ شہر دراصل اولمپک کے نظریات کی ہی ایک انتہائی جدید اور وسیع شکل تھے۔ اور اگر صرف ٹکال کے اسکیل کو دیکھیں تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ اتنی بلند و بالا عمارتیں۔ جی، ان کی انجینئرنگ کمال تھی۔ مثال کے طور پر ٹکال کا ٹیمپل 1 732 عیسوی میں بادشاہ جیسو چن کاویل اول کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اہرام 154 فٹ اونچا ہے اور اس کے 9 درجے ہیں۔ اور وہ 9 درجے صرف ڈیزائن کے لیے نہیں تھے۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ مایا عقیدے کے مطابق یہ انڈر ورلڈ یا پاتال کے 9 درجوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ بالکل۔ اور پھر ٹیمپل 4 ہے جو 212 فٹ اونچا ہے۔ مطلب ذرا تصور کریں، بغیر پہیے کے، بغیر لوہے کے اوزاروں کے، اور بغیر کسی بوجھ اٹھانے والے جانور کے۔ ہاں، جانوروں کے بغیر انہوں نے اتنی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں۔ ویسے ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ ٹیمپل 4 کی اس شاندار اونچائی کی وجہ سے اسے پہلی سٹار وارز فلم میں باغیوں کے اڈے کے طور پر بھی دکھایا گیا تھا۔ ارے ہاں، وہ شاٹ تو بہت مشہور ہے۔ بالکل، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ 212 فٹ اونچے مندر بنانے کے لیے ہزاروں مزدوروں کی ضرورت ہوگی۔ ظاہر ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی کو کوئی ایک گھنے استوائی جنگل کے بیچ میں کیسے کھلاتا ہے؟ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ طویل عرصے تک ماہرین آثار قدیمہ یہ سمجھتے رہے کہ مایا لوگ صرف سلیش اینڈ برن یعنی جنگل جلا کر زراعت کرتے تھے۔ یعنی جنگل کا ایک حصہ کاٹا، اسے جلایا اور راکھ میں فصل اگا لی۔ بالکل، اور جب زمین کی زرخیزی ختم ہو گئی تو آگے بڑھ گئے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ صرف یہی کرتے تو اتنی بڑی آبادی اور اتنے عظیم شہر کبھی قائم نہ رہ سکتے۔ منطق کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جدید لائیڈار ٹیکنالوجی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا زرعی نظام انتہائی پیچیدہ اور پائیدار تھا۔ انہوں نے پہاڑی ڈھلانوں پر چھتیں یا ٹیریسز بنائیں تاکہ بارش کا پانی مٹی کو بہا نہ لے جائے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے جنگل کی دلدلوں کو استعمال کیا۔ ایک منٹ، دلدلوں میں کھیتی باڑی؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ سن کر عجیب لگتا ہے نا؟ انہوں نے دلدلوں کے اندر مٹی کو ابھار کر مصنوعی جزیرے یا اونچے کھیت بنائے اور ان کے درمیان نہریں کھودی۔ واہ! اور ان نہروں میں مچھلیاں اور آبی حشرات پلتے تھے جن کا فضلہ بہترین کھاد کا کام کرتا تھا۔ جب وہ نہروں کی صفائی کرتے تو وہ زرخیز کیچڑ اٹھا کر واپس کھیتوں پر ڈال دیتے۔ تو اس طرح زمین کی زرخیزی مسلسل برقرار رہتی تھی۔ جی ہاں، اور وہ ایک ہی جگہ پر سال میں کئی فصلیں حاصل کر لیتے تھے۔ اسی لیے وہ اتنی بڑی ورک فورس کو جنگل کے بیچ میں خوراک فراہم کر سکے۔ زراعت اور انجینئرنگ کا کیا کمال کا امتزاج ہے، مطلب دماغ گھوم جاتا ہے یہ سوچ کر۔ اور جب ان کی معیشت کی بات آتی ہے تو وہ بھی کسی حیرت سے کم نہیں۔ چاکلیٹ والی بات؟ بالکل۔ ان کے ہاتھ دھات کے سکوں جیسی کوئی ایک مشترکہ کرنسی نہیں تھی، بلکہ کوکو یعنی چاکلیٹ کے بیج کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ جی، یہ ان کا نظام مبادلہ تھا۔ یہ تصور کتنا زبردست ہے کہ کسی نے مارکیٹ سے ٹماٹر یا مکئی خریدی اور بدلے میں مٹھی بھر کافی یا چاکلیٹ کے بیج دے دیے، بغیر کسی مرکزی سلطنت کے، کیونکہ مایا کوئی رومن ایمپائر جیسی ایک سلطنت نہیں تھی بلکہ الگ الگ ریاستیں تھیں۔ تو یہ آزاد شہر آپس میں جڑے ہوئے کیسے رہے؟ آپ نے بالکل درست کہا۔ مایا تہذیب قدیم یونان کی طرح آزاد شہری ریاستوں کا ایک مجموعہ تھی۔ ٹکال، کوپان، پلنکو، یہ سب اپنے اپنے بادشاہوں کے زیر انتظام تھے۔ صحیح۔ لیکن یہ ریاستیں آپس میں تجارتی راستوں، سیاسی اتحادوں اور شراکتی کائناتی عقائد کے ایک انتہائی مضبوط جال کے ذریعے جڑی ہوئی تھیں۔ ایک شہر کی پیداوار دوسرے شہر کی ضرورت پوری کرتی تھی۔ یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا پورا ایک نظام تھا۔ کن چیزوں کی تجارت کرتے تھے وہ؟ وہ نمک، چکمک پتھر، قیمتی پروں، خول اور شہد جیسی چیزوں کی تجارت کرتے تھے۔ ان کا یہ ثقافتی اور تجارتی نیٹ ورک اتنا گہرا تھا کہ اگرچہ یہ شہر آپس میں جنگیں بھی کرتے تھے، جو کہ عام بات ہے انسانوں میں، بالکل، لیکن ان کا مذہب، ان کا حساب کتاب اور ان کا طرز زندگی انہیں ایک اکائی یعنی مایا خطے کے طور پر جوڑے رکھتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے تجارتی نیٹ ورک، ٹیکس کے نظام اور بادشاہوں کی طویل تاریخوں کو یاد رکھنے کے لیے محض زبانی باتوں سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ بالکل نہیں، انہیں ایک باقاعدہ ریکارڈنگ سسٹم چاہیے تھا۔ ہاں، حساب کتاب اور ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک انتہائی جدید نظام۔ اور یہیں سے ان کی سائنس اور ریاضی کا وہ کمال شروع ہوتا ہے جس نے دنیا کو آج تک حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور ان کا ریاضی کا نظام اس قدر جدید تھا کہ اس نے اپنے دور کی کئی بڑی تہذیبوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے صفر کا تصور باقاعدہ استعمال کیا، جو اس وقت دنیا کی بہت کم تہذیبوں کے پاس تھا۔ ہاں، صفر کے بغیر تو پیچیدہ حساب ممکن ہی نہیں۔ بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا آج کا نظام 10 کے ہندسے پر چلتا ہے، لیکن ان کا نظام 20 کے ہندسے پر مبنی تھا۔ بیس پر؟ یعنی بیس کو بنیاد بناتے تھے؟ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ گننے کے لیے صرف ہاتھوں کی انگلیاں ہی نہیں بلکہ پیروں کی انگلیاں بھی استعمال کرتے تھے۔ جی، زیادہ تر ماہرین کا یہی ماننا ہے۔ یہ بہت منطقی لگتا ہے، اور انہوں نے اس حساب کتاب کے لیے بڑی سادہ لیکن مؤثر علامتیں استعمال کیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ نقطے اور لکیریں استعمال کرتے تھے۔ جی، نقطے کو 1 کے لیے، ایک لکیر کو 5 کے لیے، اور ایک سیپ یعنی شیل کو 0 کی علامت کے طور پر۔ اور اسی ریاضی کی بنیاد پر انہوں نے وقت کی پیمائش کی۔ ان کے کیلنڈر تو اور بھی حیرت انگیز ہیں۔ میں نے جب ان کے کیلنڈر کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی نا تو مجھے یہ بالکل آپس میں جڑی ہوئی 2 گراریوں کی طرح لگا۔ 2 گراریاں؟ جی ہاں، یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ اسے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ان کے 2 اہم کیلنڈر تھے۔ ایک 260 دن کا مذہبی کیلنڈر تھا جسے تزلقن کہتے تھے، اور دوسرا 365 دن کا شمسی کیلنڈر تھا جسے حاب کہا جاتا تھا۔ تو اگر ہم انہیں 2 گراریوں کے طور پر تصور کریں،
ایک چھوٹی گراری جس میں 260 دندانے ہیں اور ایک بڑی گراری جس میں 365 دندانے ہیں۔ صحیح۔ اور جب یہ دونوں گراریاں ایک ساتھ گھومتی ہیں تو ہر دن کو ایک منفرد نام اور نمبر ملتا ہے، اور یہ دونوں گراریاں گھومتے گھومتے واپس اپنی اسی ابتدائی پوزیشن پر آنے میں پورے 52 سال لیتی تھیں۔ بالکل، جسے ان کا ایک کیلنڈر راؤنڈ کہا جاتا تھا، جو کہ اس وقت کسی انسان کی اوسط عمر کے برابر تھا۔ کیا بات ہے! اور ان کی فلکیاتی پیمائش اتنی درست تھی کہ انہوں نے شمسی سال کا حساب 365.2420 دن لگایا تھا، جو آج کے جدید سائنسی حساب سے کتنے دن کا فرق بنتا ہے؟ یہ محض 0.0002 دن کم ہے۔ مطلب اتنا کم فرق کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب انہوں نے بغیر کسی ٹیلیسکوپ یا ڈیجیٹل آلات کے کیا تھا، صرف ننگی آنکھ سے ستاروں کا مسلسل اور محتاط مشاہدہ کر کے۔ یار یہ تو واقعی کمال ہے، لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان کی ریاضی سے آگے ان کے رسم الخط یعنی لکھنے کے انداز کی طرف آتے ہیں تو وہ آثار قدیمہ کی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ اور ایک پوری سنسنی خیز کہانی ہے۔ جی ہاں، ان کی زبان کو سمجھنے کا سفر بہت ہی ڈرامائی ہے۔ ان کا رسم الخط لوگوس سلیبک تھا۔ اگر میں اسے آج کی دنیا سے جوڑوں تو یہ جدید جاپانی زبان جیسا تھا۔ بالکل، جس میں ایک علامت پورے لفظ یا تصویر کو بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ ہاں، اور ساتھ ہی وہ کسی خاص آواز یا حرف علت کی نمائندگی بھی کر سکتی ہے۔ اسے بائیں سے دائیں اور اوپر سے نیچے دوہرے کالموں میں پڑھا جاتا تھا۔ لیکن اس رسم الخط کو ڈیکوڈ کرنے کی کہانی کسی ہالی ووڈ تھرلر سے کم نہیں۔ سچ کہا آپ نے، اس کی شروعات ایک انتہائی افسوسناک واقعے سے ہوتی ہے۔ 16ویں صدی کی بات ہے نا یہ؟ جی، 16ویں صدی میں جب ہسپانوی فاتحین وہاں پہنچے تو ایک ہسپانوی پادری تھا ڈیاگو ڈی لانڈا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ مایا لوگ اب بھی اپنے پرانے عقائد پر قائم ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے شیطانی علم قرار دے کر مایا تہذیب کی انمول اور قدیم کتابوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا اور انہیں جلا دیا۔ یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ثقافتی نقصانات میں سے ہے۔ یہ سن کر واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہزاروں سال کی تاریخ اور علم چند گھنٹوں میں راکھ کر دیا گیا۔ بالکل، لیکن پھر اسی پادری نے ایک عجیب کام بھی کیا۔ ہاں، یہ تاریخ کی ایک عجیب ستم ظریفی ہے۔ جس شخص نے ان کی تحریروں کو تباہ کیا، اسی نے نادانستہ طور پر انہیں بچانے کی کنجی بھی فراہم کر دی۔ جی، ڈیلانڈا نے بعد میں مایا کے پڑھے لکھے لوگوں کو بلا کر ان کی آوازیں پوچھیں اور انہیں رومن حروف تہجی کے ساتھ لکھ کر ایک نوٹس کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ صحیح؟ بالکل، اس کا خیال تھا کہ مایا زبان بھی ہسپانوی زبان کی طرح ABCD جیسے حروف پر مشتمل ہے، جو کہ غلط تھا نا؟ جی وہ غلط تھا، لیکن اس نے آوازوں کا ایک ریکارڈ ضرور بنا لیا جو بعد میں بہت کام آیا۔ لیکن اس کے باوجود صدیوں تک دنیا ان تحریروں کو سمجھ نہیں پائی، اور یہاں ایک حیران کن موڑ آتا ہے۔ سرد جنگ کے عروج کے دوران ایک روسی ماہر یوری کانورزوف نے، جو کبھی میکسیکو گیا بھی نہیں تھا، ہاں، یہ بات سب سے حیران کن ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ بالکل، اس نے ڈی لانڈا کے نوٹس کا مطالعہ کیا اور ثابت کیا کہ یہ علامتیں دراصل حروف تہجی نہیں بلکہ آوازیں ہیں۔ اور پھر تاتیانا پروسکوریاکوف نامی ایک اور ماہر نے ثابت کیا کہ یہ تحریریں محض ستاروں کا علم یا دیوتاؤں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کی اصل تاریخ ہے۔ یعنی بادشاہوں کی پیدائش، تاج پوشی اور ان کی جنگوں کی داستانیں تھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ڈی لانڈا کے نوٹس موجود تھے اور کانورزوف نے آوازوں کا سراغ بھی لگا لیا تھا، تو دنیا کے باقی ماہرین کو اسے مکمل طور پہ ڈیکوڈ کرنے میں اتنا طویل وقت کیوں لگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب علم آثار قدیمہ کی تاریخ کے ایک تاریک پہلو یعنی تعلیمی دنیا کے غرور کو بے نقاب کرتا ہے۔ تعلیمی غرور؟ مطلب ایگو کا مسئلہ تھا؟ بالکل۔ دراصل جے ایرک ایس تھامسن نامی ایک انتہائی بااثر اور مشہور مغربی ماہر نے عشروں تک اس تحقیق پر اپنا غلبہ قائم رکھا۔ تھامسن کا ایک رومانوی نظریہ تھا کہ مایا لوگ انتہائی پرامن ستاروں کا علم جاننے والے فلسفر ہیں، اور ان کی تحریریں صرف تاریخوں، وقت اور دیوتاؤں کے بارے میں ہیں۔ جی، وہ ان کو ایک پرفیکٹ پرامن سوسائٹی یا یوٹوپیا کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ تو جب اس کی سوچ کے خلاف بات آئی تو اس نے مانا نہیں۔ بالکل نہیں۔
اور چونکہ تھامسن کا مغربی علمی حلقوں میں بہت رسوخ تھا، اس لیے جب یوری کونوروزوف کی تحقیق سامنے آئی تو تھامسن نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اس نے سرد جنگ کے ماحول کا فائدہ بھی اٹھایا نا؟ جی، اس نے روسی تحقیق کو کمیونسٹ پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ کئی دہائیوں تک تھامسن کے ڈر اور اثر و رسوخ کی وجہ سے نئی تحقیق کو دبا دیا گیا۔ واہ، یہ تو حد ہے۔ جب تک تھامسن کی وفات نہیں ہوئی، اس رسم الخط کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے پوری طرح عیاں نہ ہو سکی۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ کیسے بعض اوقات بڑے نام اور ان کے تعصبات سچائی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کیسے ایک شخص کی انا نے پوری دنیا کو ایک تہذیب کی تاریخ جاننے سے کئی دہائیوں تک روکے رکھا۔ بالکل، یہ تعلیمی سیاست تھی۔ لیکن جب آخرکار تھامسن کا اثر ختم ہوا اور ماہرین نے ان پتھروں پر لکھی تحریروں کو پڑھنا سیکھ لیا تو جو تاریخ سامنے آئی وہ تھامسن کے پرامن فلسفروں والے نظریے کو پاش کر گئی۔ جی ہاں، بالکل الٹ تصویر سامنے آئی۔ جو تاریخ ابھر کر سامنے آئی وہ انتہائی شاندار، طاقتور، لیکن اتنی ہی خوفناک بھی تھی۔ ان تحریروں نے ان کی دنیا کو چلانے والے ایک خونی عقیدے کو بے نقاب کیا، اور یہاں ہم اپنی گفتگو کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو تھوڑا حساس ہے۔ جی، یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم ان حقائق کو صرف تاریخی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، ہم ان حقائق کو تاریخ کے آئینے میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھ رہے ہیں، محض یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کا ذہن کیسے کام کرتا تھا۔ مایا تہذیب میں خون اور انسانی قربانی کی انتہائی اہمیت تھی۔ جی ہاں، جب ہم مایا کی تاریخ اور ان کے مذہبی رسومات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک خون میں زندگی کی ایک خاص روحانی طاقت ہوتی تھی، جسے وہ چلیل کہتے تھے نا؟ بالکل، چلیل۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کو چلانے کے لیے اور دیوتاؤں کو زندہ رکھنے کے لیے اس طاقت یعنی خون کی مسلسل ضرورت ہوتی تھی۔ مختصر یہ کہ دیوتاؤں کی خوراک خون تھی۔ اور یہ جان کر انسان اور بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ قربانی صرف قیدیوں یا دشمنوں تک محدود نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شواہد بتاتے ہیں کہ خون بہانے کی رسم، جسے بلڈ لیٹنگ کہتے ہیں، اس میں حکمران اور عام لوگ خود بھی شامل تھے۔ بادشاہ، جو کہ دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان ایک پل مانا جاتا تھا، خود اپنے جسم سے خون نکالتا تھا۔ جی، وہ اپنی زبان، کان، ہونٹ اور یہاں تک کہ مخصوص اعضاء کو جانوروں کی ہڈیوں سے چھید کر خون نکالتے تھے۔ جیسے کہ وہ سٹنگرے مچھلی کی خاردار ریڑھ کی ہڈی سے؟ بالکل، اور اس خون کو کاغذ پر گرا کر جلاتے تھے تاکہ دھوئیں کے ذریعے دیوتاؤں تک پیغام پہنچے۔ یہ تو سوچ کر ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بات انسانی قربانی کی آتی ہے تو کلاسک دور میں سب سے اہم قربانی کسی دشمن بادشاہ کا سر قلم کرنا تھی۔ جی، جسے ڈی کیپیٹیشن کہتے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ 738 عیسوی میں کوپان کے بادشاہ کا سر دشمنوں نے قلم کیا، اور پھر پوسٹ کلاسک دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزٹیک تہذیب کے اثرات کے تحت دل نکالنے کی ہولناک رسم بھی شروع ہو گئی تھی۔ بالکل، اور آثار قدیمہ اور دستاویزات اس عمل کی تفصیلی تصویر کشی کرتے ہیں۔ شکار کو عام طور پر نیلے رنگ سے رنگا جاتا تھا، جو کہ ان کے ہاں قربانی اور تقدس کا رنگ تھا۔ صحیح، اور پھر اسے احرام کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ جی، اسے احرام کے اوپر ایک ابھرے ہوئے پتھر پر لٹایا جاتا۔ 4 پجاری، جنہیں چکس کہا جاتا تھا، اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے پکڑتے، اور ایک خاص پجاری جسے ناکام کہا جاتا تھا وہ آگے آتا۔ چکماک کے خنجر کے ساتھ نا؟ بالکل، وہ چکماک کے تیز خنجر سے پسلیوں کے نیچے وار کر کے دھڑکتا ہوا دل نکال لیتا تھا۔ اس دل کو پھر مندر کے دیوتا کی مورتی پر پڑھایا جاتا تھا۔ میرا تو سچ میں دماغ ہی گھوم گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے تھے، جیسے کہ تیروں سے مارنے کی رسم، جس میں شکار کو نیلے رنگ سے رنگ کر ایک کھمبے سے باندھ دیا جاتا اور اس کے دل کے مقام پر ایک سفید نشان لگایا جاتا۔ پجاری رقص کرتے ہوئے باری باری اسے تیروں سے نشانہ بناتے۔ جی، اور پانی کے ذخیرے میں پھینکنے کی رسم بھی تھی۔ ہاں، چیچن اٹزا کے گہرے تالابوں کا ذکر آتا ہے جنہیں سینوٹیس کہتے ہیں۔ جب قحط پڑتا یا بارشیں نہ ہوتیں تو لوگوں کو ان گہرے تالابوں میں دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہسپانوی فاتحین کے آنے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ مایا لوگوں نے کچھ ہسپانوی پادریوں کو بھی پکڑ کر اسی طرح قربان کر دیا۔ یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ مجھے یہاں اس نظریے کو چیلنج کرنا ہے
کیا واقعی وہ دیوتاؤں کو خوش کر کے کائنات کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کائناتی قرض اور دیوتاؤں کی خوراک محض ایک سیاسی حربہ تھا۔ کیا یہ اشرافیہ اور بادشاہوں کا اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے اور عوام کے دلوں میں دہشت بٹھا کر انہیں قابو میں رکھنے کا ایک شاندار بہانہ نہیں تھا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو آپ کا یہ شک ایک حد تک درست ہے کہ اس میں طاقت کا استعمال شامل تھا، ہے نا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ کسی دشمن بادشاہ کو سرے عام قربان کرنا یقیناً اپنی سیاسی طاقت کو منوانے اور دہشت پھیلانے کا ایک زبردست طریقہ تھا، لیکن کیا؟ ہم اسے صرف ایک مافیا سٹائل سیاسی حربہ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی مشہور اساطیری کتاب پوپل وو اور ہیرو ٹوینز کی افسانوی کہانیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کے نزدیک دیوتاؤں نے انسانوں کو بنانے کے لیے اور سورج کو حرکت دینے کے لیے اپنا خون دیا تھا۔ تو یہ ایک طرح کا قرض اتارنا تھا؟ بالکل، پوری انسانیت پر یہ کائناتی قرض تھا کہ وہ دیوتاؤں کو خون واپس کریں۔ ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق سورج کا طلوع ہونا اور بارشوں کا برسنا واقعی خون کے اس تبادلے پر منحصر تھا۔ ان کی نظر میں یہ سیاسی طاقت اور کائناتی توازن دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ صحیح۔ تو ہمیں ان کے ان افعال کو آج کے انسانی حقوق کے اخلاقی پیمانوں سے پرکھنے کے بجائے ان کی کائناتی، اساطیری اور بقا کی سوچ کے تناظر میں سمجھنا ہوگا۔ یہ سوچنے کا ایک بہت ہی مختلف اور گہرا زاویہ ہے۔ وہ یہ سب اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ فطرتاً ظالم تھے، بلکہ ان کا سچا ماننا تھا کہ اگر وہ خون کا یہ نذرانہ پیش نہیں کریں گے تو کائنات کی وہ گراریاں جن کی انہوں نے اتنی درستگی سے پیمائش کی تھی ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی۔ جی، ان کے کندھوں پر پوری دنیا کو چلانے کا بوجھ تھا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اولمپک تہذیب کے ان دیواہکل سروں سے آغاز کیا جو پرانے تختوں کو توڑ کر بنائے گئے تھے، جو وسائل کی کمی اور طاقت کے ڈرامائی اظہار کی ایک نشانی تھے۔ بالکل۔ پھر ہم مایا تہذیب کے ان فلک بوز اہراموں تک گئے جو ستاروں کی جانب اٹھتے تھے۔ ان کا کمال کا زرعی نظام، چاکلیٹ کی کرنسی اور ان کا پیچیدہ ریاضی اور رسم الخط دیکھا جس نے وقت کو صدیوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور آخر میں ہم نے ان قربانیوں کا جائزہ لیا جو ان کے نزدیک کائنات کی بقا کے لیے ضروری تھیں۔ جی ہاں۔ یہ تمام پہلو، ان کا زبردست فن، ان کی حیرت انگیز سائنس، ان کے وسیع تجارتی نیٹ ورکس اور ان کے خوفناک عقائد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانی تہذیبیں کس قدر پیچیدہ، کثیر الجہتی اور تضادات سے بھرپور ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ ان کے عروج اور زوال کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی تہذیب، چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن ان کا علم اور ان کے چھوڑے گئے نقوش انسانی تاریخ کے کینوس پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر یہ غور کرنا کتنا حیران کن ہے کہ مایا لوگوں نے وقت کی پیمائش اتنی درستگی سے کی اور ایسے اہرام بنائے جو جنگلوں میں دب جانے کے باوجود آج بھی کھڑے ہیں اور اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہاں، آج ہم اپنی اس جدید ڈیجیٹل تہذیب کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم عروج پر ہیں، لیکن ذرا تصور کریں جب آج سے 5000 سال بعد کوئی مستقبل کا ماہر آثار قدیمہ ہماری اس تہذیب کا مطالعہ کرے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ وہ ہمارے سرورز کے انگنت ڈیٹا سینٹرز، چمکتے ہوئے اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کی لامحدود اسکرولنگ کا کیا مطلب نکالے گا؟ کیا وہ یہ سمجھے گا کہ ہر وقت چمکتی اسکرینوں کے سامنے گردنیں جھکائے رکھنا ہماری کوئی عجیب و غریب قربانی تھی؟ شاید بالکل ایسا ہی لگے۔ اور کیا وہ ان ڈیوائسز کو ہمارے دیوتا سمجھیں گے جنہیں ہم اپنی توجہ اور وقت کا خون پلاتے تھے تاکہ ہماری ڈیجیٹل کائنات کا توازن برقرار رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے سفر کے بعد ذہن میں دیر تک گونجتا رہتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ طب میں یعنی میڈیسن میں تشخیص نہ بہت سیدھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے کی اسکرین پر ایک سفید واضح لکیر نظر آ جاتی ہے، ڈاکٹر اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے مسئلہ یہاں ہے۔ ہاں بالکل، فیصلہ اور طریقہ علاج دونوں واضح ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن جب ہم تاریخ کے پنے پلٹتے ہیں نا، خاص طور پر جب دو عظیم تہذیبوں کے تصادم کی بات آتی ہے تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تصویر کافی دھندلی ہو جاتی ہے۔
ایسا ہی ہے. ہم ایک ایسی تاریخی کشمکش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں فتح اور شکست کی لکیریں آپ کہہ سکتی ہیں بالکل آپس میں الجھ چکی ہوتی ہیں. اور آج کے اس گہرے مطالعہ میں ہمارا سامنا بالکل ایسی ہی ایک پیچیدہ حقیقت سے ہے. یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں مایا تہذیب اور اسپینش فاتحین کے درمیان ہونے والا تصادم اور اس کے نتیجے میں بننے والی دنیا. تصادم کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کافی مختلف ذرائع موجود ہیں، جیسا کہ قدیم دستاویزات، آثار قدیمہ کی کچھ واقعی حیران کن دریافتیں اور ثقافتی تازییں. صحیح. اور آج ہمارا مقصد صرف فتح کی کہانی سنانا نہیں ہے. فتح کی کہانیاں تو عام طور پر ہمیشہ فاتح کے نقطۂ نظر سے لکھی جاتی ہیں، جہاں ہارنے والے کو بس صفائے ہستی سے مٹا ہوا دکھایا جاتا ہے. بالکل. لیکن اس مطالعے میں ہم مایا عوام کی ایک ایسی خاموش لیکن طاقتور حکمت عملی کا جائزہ لیں گے جس نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے، یعنی اسپینش امپائر کے سامنے، ان کا وجود مٹنے نہیں دیا. تو پھر آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اس تصادم کی بنیاد رکھی گئی. آخر اسپینش فاتحین وہاں گئے کیوں تھے؟ عام طور پر کتابوں میں وہ 3 لفظ ملتے ہیں: گولڈ، گلوری اور گاڈ، یعنی سونا، شان و شوکت اور مذہب. لیکن کسی نئے خطے میں جا کر وہاں کی پوری تہذیب کو الٹ دینے کے لیے صرف دولت کی ہوس کافی نہیں لگتی. ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے. اس کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی محرک تھا. بنیادی طور پر ان 3 عناصر نے ایک ایسی ذہنیت کو جنم دیا تھا جہاں فتح کرنا ان کی ثقافت کا حصہ بن چکا تھا. وہ جنگ کو ایک نارمل چیز سمجھتے تھے. صحیح کہا. دیکھیں، سونے کی امید تو کولمبس نے جگائی تھی، لیکن جو یہ غلوری یا شان و شوکت کا تصور تھا وہ اسپین کی اپنی تاریخ سے جڑا تھا. صدیوں تک وہاں ریکونکیسٹا چلی تھی، یعنی اسپین سے مسلمانوں کو باہر نکالنے کی جنگیں. اچھا، تو اس لمبی جنگ نے ان کی پوری نسل کی ذہنیت بدل دی تھی. بالکل. اس نے ایک ایسی نسل تیار کی تھی جس کے لیے فوجی کامیابی ہی معاشرے میں رتبہ، زمین اور عزت پانے کا واحد راستہ تھا. وہ آپ کہہ لیں کہ جنگجو پیدا ہوتے تھے. اور پھر 1493 کے پاپل ڈگری نے اس فوجی ذہنیت کو ایک مذہبی جواز فراہم کر دیا. انہیں لگنے لگا کہ نئے خطوں کے مقامی لوگوں کو اساری بنانے کا فرض براہ راست انہیں سونپا گیا ہے. ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں. جب وہ یوکاتن کے علاقے میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے آسٹیکس جیسی کوئی مرکزی طاقت نہیں تھی جہاں وہ سیدھا ان کے بادشاہ کو گراتے اور پوری ریاست پر قبضہ کر لیتے. مایا لوگ تو چھوٹے چھوٹے شہروں اور گاؤں میں نہایت گھنے جنگلوں کے اندر بکھرے ہوئے تھے. ہاں، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ کردار سامنے آتا ہے. آپ گونزالو گوریرو کی بات کر رہی ہیں. یہ تو میری من پسند کہانی ہے. بالکل وہی. انسان جب اس کردار کے بارے میں پڑھتا ہے تو لگتا ہے کسی ہالی ووڈ فلم کا پلاٹ ہے. یہ شخص 1511 میں وہاں ایک جہاز تباہ ہونے کے بعد پھنس گیا تھا، لیکن اس نے اسپینش فوج کی مدد کرنے کے بجائے مایا لوگوں کا ساتھ دیا. ہاں، اور صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ اس نے ان کے طرز زندگی کو اپنایا، وہاں شادی کی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نے مایا جنگجوؤں کو اسپینش فوج کی حکمت عملی سکھا دی. یہ واقعی حیران کن ہے. گونزالو گیریرو کا مایا معاشرے میں اتنا گہرا غل مل جانا تاریخ کا رخ بدلنے والا واقعہ تھا. بالکل. اس نے نہ صرف اپنے چہرے پر مایا روایتی ٹیٹو بنوائے بلکہ وہ ان کا ایک اہم فوجی کمانڈر بن گیا تھا. اچھا، لیکن رکیں، ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے. فاتحین جہاں دوسری قوموں کو اپنی جدید فوجی ٹیکنالوجی جیسے گھوڑے، توپیں اور تلواریں ان سے حیران کر کے ہرا دیتے تھے، وہاں گریرو کی معلومات نے کیا اثر ڈالا؟ اثر یہ ہوا کہ گریرو نے مایا لوگوں کو بتایا کہ گھوڑوں سے کیسے بچنا ہے. اس نے انہیں سمجھایا کہ اسپینش بندوقوں کو ریلوڈ کرنے کے وقت جو وقفہ ملتا ہے اس دوران کیسے حملہ کرنا ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی مخالف کمپنی کا کوئی اہم ملازم آپ کو اپنی ہی کمپنی کے تمام راز یعنی ان کی پوری پلے بک ہی دے دے. اس سے فاتحین کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا. لیکن پھر بھی اسپینش امپائر تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی. یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک اکیلا گریرو نہیں تھا بلکہ یوکیٹین کا سخت جنگل، گرمی اور بیماریوں کا ماحول بھی فاتحین کے خلاف تھا. گریرو کی اندرونی معلومات نے اس ماحول میں مایا لوگوں کی مزاحمت کو نہایت مؤثر بنا دیا تھا. صحیح. ایزٹیکس کا جو عظمت والا مرکزی شہر تھا ٹینوختٹلان، وہ بہت جلد گر گیا تھا
کیونکہ فاتحین نے مرکز پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن مایا لوگوں کا بکھرا ہوا ہونا اس کیس میں ان کی سب سے بڑی ڈھال بن گئی۔ اسی وجہ سے اسپینش فوج کو مایا کے ان علاقوں پر قابو پانے میں لگ بھگ 20 سال لگ گئے۔ 20 سال! یہ فوجی اور سیاسی قبضہ مکمل ہونے کی داستان تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب فوج کو کامیابی ملی تو مذہبی نمائندوں نے ثقافت کو کیسے تباہ کیا؟ اصلی اور شاید سب سے خوفناک جنگ کا آغاز تو تب ہوا، یعنی ذہنی اور ثقافتی فتح۔ ہاں، اور اس تباہی کا مرکز تھا منی کا مقام اور ایک اسپینش فرائر جس کا نام ڈیاگو دے لانڈا تھا۔ یہ 1562 کا واقعہ ہے جب اس نے دریافت کیا کہ مایا لوگ ظاہری طور پر عیسائی بننے کے باوجود اپنے گھروں میں اب بھی قدیم رسومات ادا کر رہے ہیں۔ اس بات نے دلاندا کو اس قدر مشتعل کیا کہ اس نے ایک آٹو دا فے کا آیوجن یعنی انعقاد کیا۔ بالکل، یہ آٹو دا فے دراصل انکوزیشنز کے دور کا ایک عام جلسہ سزا ہوتا تھا۔ یہاں ان مذہبی بغاوت کرنے والوں کو سرے عام سزا دی جاتی تھی اور ان کے عقائد سے جڑی اشیاء کو آگ لگائی جاتی تھی۔ دے لانڈا کا مقصد صرف ان کی سزا نہیں تھا بلکہ ان کی ثقافتی یادداشت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا تھا۔ اور اس جلسے میں کیا کچھ تباہ کیا گیا؟ جب میں نے یہ پڑھا تو سچ میں دل اداس ہو گیا۔ انہوں نے 27 مایا کتابیں جنہیں کوڈیسز کہا جاتا ہے آگ کی نظر کر دیں، ساتھ ہی لگ بھگ 5000 کے قریب ان کے قدیم مجسمے تباہ کر دیے گئے۔ ہاں، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جب ہم ان کتابوں کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کی اہمیت اور بھی واسع لگتی ہے۔ یہ کتابیں انجیر کے درخت کی چھال یعنی فگ بارک کو پیٹ کر اس پر ایک سفید گلیز لگا کر بنائی جاتی تھیں۔ پھر یہ ایکارڈین کی طرح طے ہوتی تھیں اور ان کے کور جیگوار یعنی تیندوے کی خال سے بنتے تھے۔ اور ان کی زبان میں لکھے 800 کے قریب گلفس یعنی نشانات تھے جو ان میں درج تھے۔ لیکن دیکھیں، سب سے بڑا المیہ ان کی بناوٹ کا نہیں بلکہ ان کے اندر موجود علم کا تھا۔ صحیح بات ہے۔ ان کتابوں میں ان کی صادیوں پر محیط فلکیات یعنی ایسٹرونومیکل آبزرویشنز، ان کے پیچیدہ ریاضی کے حساب، خداؤں کے قصے اور زراعت کے موسموں کی تفصیلات درج تھیں۔ ان کا وقت اور آسمان کی حرکت کا تصور اس وقت کے یورپ سے کہیں آگے تھا۔ یعنی دلاندا نے دراصل ان کی تہذیب کی پوری ہارڈ ڈرائیو کو آگ لگا دی تھی۔ آج دنیا بھر کے میوزیمز میں اس عظمت کی صرف 4 کتابیں بچی ہیں، صرف 4۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو ڈیگو دے لاندا نے یہ سب تباہ کیا، لیکن خود ہی اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا یوکاتان بیفور اینڈ آفٹر دا کانکویسٹ۔ ہاں، یہاں وہ عجیب تضاد سامنے آتا ہے۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج انہی مایا لوگوں کی ثقافت کو سمجھنے کا ہمارا سب سے وسیع ذریعہ وہی کتاب ہے۔ زبان اور ثقافت کو تباہ کرنا اصل میں لوگوں کی پہچان مٹانے کا ایک ہتھیار تھا۔ اس کے بعد مایا زبان کی سخت تباہی ہوئی اور انہیں مجبوراً رومن حروف سکھائے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مایا روایات کی عظیم کتاب پوپل وو بعد میں رومن حروف ہی میں بچائی جا سکیں۔ لیکن یہ کتنا عجیب تضاد ہے، یعنی ایک پادری جو انہیں شیطانی علم سمجھ کر جلا رہا تھا، وہی ان کی تفصیلات کو قلم بند بھی کر رہا تھا۔ یہ اس دور کے فاتحین کی ذہنیت کا ایک بڑا پیراڈاکس ہے۔ دے لانڈا ایک کٹر پادری تھا جس کا ماننا تھا کہ ان کتابوں میں شیطان کا فریب ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یورپ کے اس دور کا حصہ تھا جہاں نئی معلومات جمع کرنے کا شوق پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے انہیں جلایا مذہبی فرض سمجھ کر، لیکن تفصیلات لکھیں ایک محقق کے تجسس کے تحت۔ خیر، ثقافتی یادداشت کو مٹانے کی اس کوشش کے بعد مایا لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ تو کھلی بغاوت کر کے اپنی تباہی کو دعوت دی اور نہ ہی مکمل طور پر ہار مانی۔ انہوں نے ایک نئی اور حیران کن رن عمل اپنائی، سنکریٹزم یا عقائد کا ملاپ۔ بالکل، انہوں نے کیتھولسزم کے عناصر کو اپنے قدیم عقائد کے ساتھ ملا لیا۔ فاتحین کو لگا کہ فتح مکمل ہو گئی ہے، لیکن سچائی کچھ اور تھی۔ اگر اسے آج کے دور کی کسی ٹیکنالوجی سے تشبیہ دیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نیا آپریٹنگ سسٹم تو انسٹال کر لیں، اسکرین پر نیا لوگو چل رہا ہو، لیکن بیک گراؤنڈ میں سارے پرانے پروگرامز ہی چل رہے ہوں۔
بہت خوب مثال دی آپ نے، اور اسے سمجھنے کے لیے نا ہمیں قدیم مایا عقائد پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ مایا لوگ لکڑی کے کھوکھلے مجسمے بناتے تھے جن میں وہ اپنے آباء و اجداد کی راکھ، دانت اور خال رکھتے تھے اور انہیں کھانا پیش کرتے تھے۔ اچھا، تو جب ان کو کیتھولک سینٹس کے مجسموں کی عبادت سکھائی گئی تو انہوں نے انہیں عیسائیت کے طور پر نہیں بلکہ اپنے انہی قدیم عقائد کی ایک نئی شکل سمجھ کر اپنا لیا۔ ارے واہ! لیکن کچھ رسومات تو ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر مجھے سچ میں حیرت ہوتی ہے کہ کیا اسپینش پادریوں کو واقعی اس چیز کی بھنک نہیں پڑی؟ جیسے گواٹے مالا کے کیچے مایا عوام کا طریقہ، وہ کیتھولک سینٹس کے مجسموں کو شہر سے باہر سینوٹس یعنی پانی کے گاروں میں لے جا کر باقاعدہ پیٹتے تھے۔ ہاں، اور اس کے بعد انہیں واپس لے آتے تھے۔ جی، تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایسی حرکت کو دیکھ کر کسی پادری نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے مجسموں کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ دونوں پارٹیز نے ایک ہی عمل کی اپنی اپنی متضاد تفسیر کی۔ مایا لوگوں کے قدیم عقائد میں لینڈ سپرٹس کی بہت اہمیت تھی، اور ان روحوں کو خوش کرنے یا موسم ٹھیک کرنے کے لیے انہیں کبھی کبھار سزا دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، تو جب انہوں نے سینٹ کے مجسموں کو پیٹا تو پادریوں نے اسے کیسے سمجھا؟ پادریوں کو لگا کہ یہ نئے عیسائی ہیں، شاید ان کے جذبات کا اظہار تھوڑا عجیب ہے، یا یہ ٹھیک سے عبادت نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے اس عمل کو بالکل غلط سمجھا، جبکہ مایا لوگ دراصل اپنے قدیم خداؤں کی رسومات کو نئے مذہب کا روپ دے رہے تھے۔ اور ازامل کی مثال تو اس غلط فہمی کی سب سے بڑی پیک ہے۔ وہاں ڈیگو د لینڈا نے ورجن آف ازامل کی مورتی بنوائی اور اس کے کانوینٹ کو ٹھیک اسی جگہ بنایا جہاں پہلے اتسمنا، جو ان کا تخلیق اور شفا کا عظیم خدا تھا، اس کا مندر تھا۔ بالکل، اور پھر جب 1648 میں یلو فیور یعنی زرد بخار پھیلا تو عیسائی پادریوں نے اس مورتی کو شفا کے لیے شہر شہر گھمایا۔ انہیں لگا عوام ورجن میری سے مدد مانگ رہی ہے، جبکہ مایا عوام دراصل اسی مورتی کے ذریعے اتسمنا کی پرانی طاقت سے مدد مانگ رہی تھی۔ دونوں مطمئن تھے کہ ان کا عقیدہ جیت گیا ہے۔ یہی تو سنکرٹزم کی خوبصورتی تھی۔ اور دیکھیں، اس ملے جلے مذہب اور جدوجہد کا سب سے ٹھوس ثبوت ہمیں آثار قدیمہ سے ملتا ہے، خاص طور پر بیلیز کے علاقے سے، جو اس وقت فتح کے بالکل سرحد پر تھا۔ ہاں، لمانائیں اور تیپو کے آثار قدیمہ، یہ علاقے اسپینش مرکز یعنی میریڈا سے بہت دور تھے۔ وہاں یورپین پادری کم آتے تھے، جو کبھی کبھی تو بچے بھی ہوتے تھے۔ اس حد درجہ دوری کا اثر تعمیرات پر پڑا۔ وہاں اوپن رمادہ چرچز بنائے گئے، جہاں سینکچری تو یورپین طرز کی تھی یعنی آرچز کے ساتھ، لیکن باقی سارا حصہ مکمل طور پر مایا طرز کا تھا، لکڑی اور گھاس پھوس والا۔ یہاں آ کر نا بات واقعی جذباتی ہو جاتی ہے۔ لمانا میں پہلا چرچ 1544 کے آس پاس ایک قدیم مایا مندر کے اوپر بنایا گیا۔ ظاہر ہے مقامی مزدور کام کر رہے ہوں گے۔ یہاں سب سے زبردست دریافت یہ ہوئی کہ جب آثار قدیمہ والوں نے کھدائی کی تو انہیں چرچ کے ٹھیک نیچے آلٹر والی جگہ پر ایک جیگوار ایفیجی ملا۔ ہاں، تیندوے کا ایک کھوکھلا مجسمہ یا برتن۔ کسی مایا مزدور نے چپکے سے زمین کھود کر اسے ٹھیک اسی جگہ دفن کر دیا جہاں پہلے ان کا پرانا خدا رکھا جاتا تھا۔ کیا وہ دراصل خاموش بغاوت کر رہا تھا؟ انسان سوچے تو یہ تاریخ کا ایک بہت ہی ذاتی لمحہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا لمحہ ہے۔ اس نشانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذاتی سطح پر کسی عام شخص کے اندر پرانے اور نئے عقائد کی کشمکش کس قدر شدید تھی۔ یہ کسی فوجی جنرل کی بغاوت نہیں تھی، یہ ایک مزدور کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ وہ ظاہری طور پر کیتھولک چرچ بنا رہا تھا، لیکن زمین میں اپنے خدا کو دبا کر وہ شاید آنے والی نسلوں کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ چاہے عمارت کسی کی بھی ہو، بنیاد آج بھی ان کی اپنی ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال ٹیپو کے مقام سے ملتی ہے۔ وہاں چرچ کے اندر ایک 16 سے 20 سالہ مایا لڑکی کی قبر سے ایک تھربل ملا، یعنی لوبان دان۔ یہ یورپین ڈیزائن کا تھا، لیکن اسے بالکل وہاں کی مقامی مایا مٹی اور طرز سے بنایا گیا تھا۔ یہ دریافت یہ بھی بتاتی ہے کہ وہاں یورپین سیرامکس کی شدید کمی تھی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی میں صرف 8 سے 10 ایسے امپورٹڈ برتن ملے ہیں۔
لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کشمکش صرف مذہبی عقائد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک بڑا حصہ معیشت اور سیاسی حقوق سے بھی جڑا تھا، جس کا اثر تو آج تک دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اسپینش کنٹرول کے دوران مایا لوگوں پر شدید معاشی دباؤ تھا۔ وہاں انکومینڈاس کا نظام مسلط تھا، یعنی جس میں زمین پر رہنے والے لوگوں کو نئے مالکان کا غلام یا پراپرٹی سمجھ لیا جاتا تھا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ اوبوینسیونیز بھی تھے، یعنی جبری چندہ جو چرچ کو دینا ہوتا تھا۔ برتولومے دے لاس کاسس جیسے عیسائی مفکروں نے اس ظلم پر واضح آواز اٹھائی اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن زمینی تبدیلی بہت دیر سے آئی۔ ہاں، تاریخ آگے بڑھی اور 1812 کے کیڈیز کانسٹیٹیوشن نے کچھ عرصے کے لیے انڈیجنس لوگوں کو شہری یعنی سٹیزنز تسلیم کیا، لیکن کیا وہ راحت کافی تھی؟ نہیں، وہ راحت واقعی عارضی تھی۔ اس مسلسل دباؤ کا نتیجہ آخر 19ویں صدی کی عظیم کاسٹ وار کی شکل میں نکلا، جب مایا لوگوں نے ہتھیار اٹھائے اور اپنی آزادی کے لیے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ عام لوگوں کی اسی خاموش بغاوت کا اوپن نتیجہ تھا۔ اور اس لچک کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں آج ملتا ہے۔ آج کے دن تک تقریباً 8 ملین یعنی 80 لاکھ مایا لوگ آج بھی انہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے صدیوں کے ظلم اور کلچر مٹانے کی کوششوں کے باوجود اپنی زبان اور اپنی روایتی طبی معلومات یعنی میڈیسنل پلانٹس کے علم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہی اس پوری داستان کا سب سے بڑا لیسن ہے۔ سمجھداری اس میں نہیں ہے کہ ہم سمجھیں تاریخ کے فاتح ہمیشہ پوری طرح فتح یاب ہوتے ہیں۔ ثقافت اور علم کو کسی نہ کسی فارم میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک کمزور طبقہ بھی اپنے عقائد کو نئے حالات کے مطابق ڈھال کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 16ویں اور 17ویں صدی کا یہ تصادم صرف تباہی نہیں ہے، یہ ایک ایسی پوشیدہ بقا اور ریزیلینس کی کہانی ہے جس کی مثال کم ملتی ہے۔ سنکریٹزم صرف ہار ماننے کا نام نہیں تھا، یہ اپنے وجود کو بچانے کی ایک شاندار حکمت عملی تھی۔ صحیح کہا آپ نے، جب آندھی تیز ہو تو درخت کا جھک جانا اس کی ہار نہیں ہوتی بلکہ اس کی بقا ہوتی ہے۔ بالکل، اور انہی سوچوں کے ساتھ ایک آخری چیز جو ذہن میں آتی ہے اور جس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر صدیوں بعد کوئی مستقل کی تہذیب ہمارے آج کے ان عظیم شاندار مراکز اور عبادت گاہوں یا ان اسکائی اسکیپرز کی کھدائی کرے تو انہیں ہماری بنیادوں میں کون سے ایسے پوشیدہ اور فراموش کردہ جیگوار ایفیجیز ملیں گے جنہیں ہم خود آج آہستہ آہستہ مٹا رہے ہیں، لیکن وہ ہماری ثقافت کی تہہ میں کہیں دفن ہیں۔ جب بھی آپ تاریخ کو دیکھیں تو ضرور سوچیں کہ اس کی بنیاد میں کون سی عام آدمی کی بغاوت دفن ہے۔